بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ ماہ رجب شریف کا مہینہ ہے اور اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے، اور یہ ان 4 مہینوں کے اندر شامل ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ توبہ کے اندر آیہ نمبر 33 کے اندر فرمایا ہے، منہا اربعۃ الحرم، یعنی وہ مہینے جو عزت والے، حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ مہینہ بہت عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے، برکتوں والی، رحمتوں والی اور عظمتوں والی رات ہے، جس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور اپنے ساتھ سامنے بٹھایا اور ملاقات کا شرف بخشا۔ اس رات کی بہت ساری فضیلت ہے۔ اس رات کو جو بھی عبادت کی جائے، جو دعا کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن کے اندر کوئی دعا یہ جو ہے رد نہیں ہوتی، مقبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی رات ہے ماہ رجب کی، دوسری رات ہے 15ویں شعبان کی، تیسری رات ہے عید الفطر کی یعنی چاند رات، چوتھی رات ہے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب، اور 5ویں رات ہے عید الاضحیٰ کی 10ویں شب۔ ان 5 راتوں میں کوئی بھی عبادت یا کوئی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اپنے ہاں مقبول فرماتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے یہ، کہ رجب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے جو اس دن روزہ رکھتا ہے اور اس رات شب بیداری کرتا ہے، یعنی جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، کوئی بھی ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا اس نے 100 سال روزہ رکھا اور 100 سال جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، یعنی 100 سال کی عبادت کے برابر یہ جو ہے دن اور رات شب معراج کیا فضیلت رکھتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رجب کی 27ویں رات کو جو بندہ 12 رکعت نفل اس طرح پڑھے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھے، اسی طرح 2 کر کے یہ جو ہے 12 رکعت پڑھے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 2 رکعت، اس کے بعد اتحیات پڑھنی ہے، پھر اٹھ جانا ہے۔ پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ رجب کی 27ویں شب کو جو بندہ 12 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ 12 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھے اور 2 رکعت کے درمیان اتحیات میں بیٹھے اور تیسری رکعت میں کھڑا ہو جائے، پھر 2 رکعتیں مکمل کرے پھر کھڑا ہو جائے، پھر یہ جو ہے 2 رکعتیں مکمل کرے پھر کھڑا ہو جائے، 12 رکعتیں یعنی لگاتار پڑھنی ہے، 2 رکعتوں میں وقفہ کرنا ہے، اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جو بندہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ، 100 مرتبہ یہ پڑھے، 100 مرتبہ استغفار پڑھے اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو جو دل کی مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی مراد کو پوری فرمائے گا، چاہے دنیا داری کے حوالے سے ہو چاہے آخرت کے حوالے سے ہو۔ اگر کوئی بندہ 12 رکعتیں لگاتار نہ پڑھ سکتا ہو، 12 رکعتیں الگ الگ بھی کر کے پڑھ سکتا ہے، یعنی 4 رکعتیں کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، یہ طریقہ تھوڑا مختلف ہے، اس کی بھی اپنی فضیلت ہے۔ تو اگر تو 12 رکعتیں کیسے پڑھنی ہے؟ پہلے 4 رکعتیں پڑھنی ہے، 4 رکعتوں میں الحمدللہ کے ساتھ سورۃ القدر پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ جب 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں بیٹھ جانا ہے، بیٹھ کے وہیں پہ بیٹھ کے 70 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، 70 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی 4 رکعتیں کیسے پڑھنی ہے؟ الحمدللہ پڑھنی ہے، الحمدللہ کے بعد سورۃ النصر پڑھنی ہے 3 مرتبہ، سورۃ النصر کی تلاوت کرنی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح 4 رکعتیں مکمل کر لینی ہے، آپ کی ہو جائیں گی 8 رکعتیں، 8 رکعتوں کے بعد پھر بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے انک قوی معین واحد دلیل بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تلاوت کرنی ہے 70 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہے، وہ 4 رکعتیں اس طرح پڑھنی ہے، الحمدللہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ پڑھنی ہے۔ وہ آپ نے جب 12 رکعتیں آپ کی مکمل ہو جائیں گی، آپ نے وہیں پہ بیٹھ جانا ہے اور پھر 70 مرتبہ سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک یہ مکمل پڑھنی ہے 70 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا دامن پھیلانا ہے، یعنی ہاتھ بلند کرنے ہیں، جو آپ کی مراد ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری کرے گا، چاہے دنیا داری کے حوالے سے ہو، آخرت کی تو ہے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، لیکن دنیا کے اندر کوئی طالب آپ کی حاجت ہوئی، کاروبار کے حوالے سے، کوئی شادی کے حوالے سے،
کوئی بھی ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں مانگے، یہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری فرمائے گا۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ جس کو کوئی اولاد کی طلب ہو، یعنی بیٹے کی طلب ہو، تو وہ اس طرح کرے، شب معراج کو اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے بیٹا عطا ہو تو وہ رات کو یہ وظیفہ کرے، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ یا ارحم الراحمین۔ اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ شب معراج کی رات نفل پڑھ کے یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کے اللہ تعالیٰ ہر دعا یہ جو ہے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ کہ لازمی نہیں آپ جس طرح میں نے طریقہ بتایا ہے کہ اسی طرح یہ جو ہے نفل پڑھیں، نفل آپ دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کی اپنی فضیلت ہے۔ آپ صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں تو وہ اس کے تو کیا کہنے، صلاۃ التسبیح کی بہت ساری فضیلت ہے۔ رسول سرکار کا فرمان ہے کہ بندہ کم از کم ایک دن میں ایک مرتبہ یہ جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھے، ایک مرتبہ نہ پڑھ سکے ایک ہفتے میں پڑھے، ایک ہفتہ نہ پڑھ سکے ایک مہینے میں پڑھے، مہینے میں نہ پڑھے سال میں پڑھے۔ حضور کا فرمان ہے کہ سال میں نہ پڑھ سکے ساری زندگی پڑھ لے، اس کا ثواب یہ ہے کہ 80 سال کی یہ جو ہے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ اگر وہ نہ پڑھ سکتا ہو قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت نہ پڑھ سکتا ہو کوئی بھی ورد کریں، اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ لیں، کوئی بھی آپ کو کلمہ کلام پڑھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ جو ہے درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ تو جو دل کی مراد چاہے، لیکن یہ ہے نیت صاف ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادیں پوری فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔